الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی ذات سب سے بالا ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، اپنے احکامات کو نازل کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اللہ کا درود و سلام ہو تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، کل مومنین موحدین و موحدات پر۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین اتارا ہے اس کا نام ہے الاسلام، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ایک ایک بات، اس کے اصول اور اس کے ضوابط، اس کے تمام قوانین، اللہ کے تمام فرمان ہم تک پہنچا دیے ہیں اور وہ مکمل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی اتنی چمکدار ہیں جتنا کہ دن، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، تاریکی کا یہاں گزر ہی نہیں۔ یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ دین جو دین مضبوط ہے، مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، یہاں تاریکیوں کا گزر ہی نہیں ہے، یہاں روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک وفات نہیں ہوئی جب تک کہ اللہ نے اس دین کو مکمل نہیں کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو تمہارے اوپر نازل کیا جا رہا ہے تم پہنچاؤ اس کو، اگر اس میں سے کچھ بھی چھپا لیا تو پھر تم نے رسالت کا حق نہ ادا کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ چنانچہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے کہ اے نبی تم اس دین اسلام کو پہنچاؤ، ہم تمہارے اوپر جو بھی نازل کر رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچاؤ اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین جو آپ پر نازل ہوا اس دین کو لوگوں تک پہنچا دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں سے سوال کیا کہ اے لوگوں کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے دین پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے،
اے اللہ تو گواہ رہے. قالها ثلاثا، 3 مرتبہ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. اب جو دین اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر چلے گئے، جس دین کی صحابہ کرام نے حفاظت فرمائی، اس کو دوسروں تک پہنچایا. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا. بخاری کی روایت ہے کہ میری طرف سے تمہیں ایک بات بھی معلوم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو. چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ کے اس رسول کی بات پر خوب عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک سنت، ایک ایک فیصلہ، ایک ایک فتویٰ سب امت تک پہنچا دیا. یہ اللہ کا عجیب و غریب انتظام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، آپ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، لیکن آپ کی بتائی ہوئی ساری باتیں اللہ نے محفوظ کرا دی. وہ محفوظ ہو گئیں، قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی. جو انسان چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو پڑھ سکتا ہے، آپ کی واعظ و نصیحت کو پڑھ سکتا ہے، آپ کے ارشادات کو پڑھ سکتا ہے. آپ نے کس طرح کے لوگوں کے درمیان فیصلے کرائے، کون سا مسئلہ بیان کیا، کون سی گفتگو فرمائی، کون سی باریکی فرمائی، قرآن پاک کی کیسے تفسیر فرمائی، کیسی وضاحتیں فرمائی، آپ بہت آسانی سے حدیثوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کر دیا کہ ہم اپنے نبی کی ایک ایک بات آج پڑھ سکتے ہیں. اور امام ترمذی نے تو اتنی اچھی بات کہی ہے، انہوں نے فرمایا من کان فی بیتہ کتابی ھذا فکأنہ نبی یتکلم. یہ ترمذی، یہ میری کتاب، حدیث کی یہ کتاب، یہ حدیث کی کتاب جس کے گھر میں موجود ہے، گویا نبی اس سے باتیں کر رہے ہیں. آپ اور آپ کے رسول کے درمیان یہ حدیثیں ہیں، حدیث پڑھیے، رسول تک پہنچیے. آپ رسول کی باتیں سننا چاہتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح و شام دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیسے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے، کیسے لوگوں سے ملتے تھے، کیسے ملاقاتیں کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کب مسکراتے تھے، کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے تھے، آپ لوگوں سے برتاؤ کیسے کرتے تھے، آپ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، آپ سر میں تیل لگاتے تھے تو کیسے لگاتے تھے، آپ جوتا پہنتے تھے تو کیسے پہنتے تھے. یہ باریکیاں دیکھ رہے ہیں آپ. مسجد کے اندر جب آپ داخل ہوتے تھے تو پہلا قدم کون سا ہوتا تھا، یہ باریکی دیکھیے. مسجد کے اندر جب آپ داخل ہوتے تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا قدم کون سا رکھتے تھے، اور جب وہ بیت الخلا ٹوائلٹ سے باہر نکلتے تھے تو کون سا قدم پہلے نکالتے تھے. اللہ اکبر. یہ اتنی باریکیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک روشنی میں نہائی ہوئی ہمیں نظر آتی. ایک مسلمان بس ارادہ کرے، اٹھ کھڑا ہو اپنے نبی کو جاننے کا، اور وہ پڑھے حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، چلتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، فیصلے کرتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے، سب دیکھ لے گا. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے مضبوط بنیادوں پر قائم. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ دین ہے اللہ کے نزدیک جو اسلام ہے. حضرات گرامی، میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دین کو اللہ رب العزت نے مکمل فرما دیا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس دین اسلام سے راضی ہو گیا. قرآن پاک کی ایک آیت غور کرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا لوگوں نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں لوگوں نے، جو ان کے لیے ایسے احکام مقرر کر دیتے ہیں جو اللہ نے جسے مقرر نہیں کیا ہے، اس کی اجازت نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اگر ایک فیصلے کی بات نہ ہو گئی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ابھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا.
دین کے اندر انہوں نے ایسی باتیں داخل کر دی جو اللہ نے نہیں اتاری تھی، ایسے طریقے ایجاد کر لیے جو اللہ نے نہیں اتارے تھے۔ اگر ہم نے قیامت کا دن مقرر نہ کیا ہوتا فیصلے کے لیے تو ابھی ان کا فیصلہ کر دیتے۔ اس جلالی آیت کو دیکھیے، کس قدر غضب اور کس قدر جلال ٹپک رہا ہے اس آیت سے۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 21 کہ لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے وہ باتیں داخل کر دی دین میں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، جو اللہ نے نہیں اتاری ہیں اپنے نبی پر، جو لوگوں نے خود سے بنا لی ہیں، خود سے گڑھ لی ہیں، اپنے من سے بنا لی ہیں اور دین کا حصہ بن گئی، دین کا جز بن گئی۔ لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، وہ چیزیں داخل ہو گئی۔ اگر اللہ نے قیامت کا دن متعین نہ کیا ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے ابھی یہیں اسی سرزمین پر فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ آیت ہے، لرزہ طاری کر دینے والی یہ آیت ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر واضح ہدایت دے رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الاخضیہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو اسے پھینک دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ جس نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو سمجھ لیجئے، سارا مسئلہ بالکل آسان سے صاف ہو جائے گا۔ کیا کیا چیزیں آپ کرتے ہیں، کیا کیا بدعتیں کر رہے ہیں آپ، حدیث کو دیکھ لیجئے۔ جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دین کا نام لے کر، جس کو لوگ دین سمجھ رہے ہیں، جس کو لوگ باعث ثواب سمجھ رہے ہیں، جس کو لوگ باعث خیر سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ رَدٌّ، اسے پھینک دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ نسائی کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، مسلم میں بھی ہے، نسائی کی روایت میں ایک تھوڑا سا اضافہ ہے، آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی، یہ روایت مسلم کی، نسائی میں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ بات تو عبادتوں کی ہو رہی ہے اور یہاں جہنم کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جیسے چاہو گے عبادت کرو گے، جو چاہو گے کرو گے؟ اگر یہی تھا تو اس دین اسلام کو نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہودی تو اللہ کو پکارا کرتے تھے، عبادت بھی کیا کرتے تھے، عیسائی بھی اللہ کو پکارا کرتے تھے، عبادت بھی کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے۔ اگر اپنی مرضی ہی سے عبادت کرنا ہے تو پھر دین اسلام کے نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے پیروں میں کانٹے چبھوئے گئے، کانٹے راستے میں ڈال دیے گئے، خون بہا آپ کا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پر کوڑا پھینکا گیا، آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، مکہ چھوڑ کر آپ کو نکلنا پڑا، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ جب عبادتیں اپنے من ہی سے کرنا ہے، جس کا جیسا جی چاہے عبادت کرے؟ نہیں، عبادتیں وہ قابل قبول ہوں گی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو آپ نے روشن ہدایت میں بتایا ہے، اللہ کے حکم سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یا اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے تو وہ بات پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج ہمارے ہاں جو بہت ساری بدعات داخل ہو گئی ہیں دین اسلام میں، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ انہی میں سے ایک بدعت ہے شب برات کی بدعت۔
شب برات کیا ہے؟ شب کا لفظ تو فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے یہ، اسی سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کا اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بنایا ہوا ہے، گڑھا ہوا ہے۔ لیلۃ القدر ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مگر دیکھیے شیطان مردود نے کیسے انسان کو گمراہ کیا، اس نے کہا شب معراج عبادتیں کرو، شب معراج عبادتیں کرو۔ اب لوگ تو خوش ہو گئے کہ اچھا بھئی معراج کی رات میں اگر ہم عبادت کر لیتے، نماز روزہ کر لیتے تو کیا حرجہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شب برات میں عبادتیں کرو، اچھا بھئی شب برات ہے، 15ویں شعبان ہے، اگر ہم اس میں عبادت کر لیتے ہیں تو کیا حرجہ ہے؟ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، ذکر ہی تو کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بس میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ کوفہ کی مسجد میں ایک شخص ہے جو بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو سب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو پھر سب لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا تو وہاں پر جا پہنچے اور غصے سے لال سرخ ہو گئے، اس کے سر پہ جا پہنچے۔ اور جب اس نے دیکھا جب صحابی رسول پہنچے ہوئے ہیں تو سب کی نگاہیں ان کی طرف اٹھ گئی۔ وہ جو شیخ بوڑھا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ کیوں اس قدر خفا ہیں، کس بات پر اس قدر ناراض ہیں؟ صحابی رسول ہم تو آپ کی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کیا ہوا زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی ان کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی ان کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا، اور تم لوگوں نے دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی۔ تو وہ شخص بولا، کہنے لگا صحابی رسول واللہ ما اردنا بہ الا الخیر، صحابی رسول ہم تو اس میں خیر کا چاہتے ہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ اللہ کی قسم ہم تو اس میں خیر چاہتے ہیں۔ اب جو صحابی رسول نے جواب دیا ہے وہ دیکھیے، اور اس جواب کو یاد رکھیے، ہر مسلمان ہر مومن اس کو یاد رکھے۔ انہوں نے کہا لو کان فیہ خیر لسبق الیہ النبی واصحابہ، اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے رسول نے، ان کے صحابہ نے پہلے کیا ہوتا۔ یہ کیا جنہوں نے جواب دیا ہے، صحابی رسول نے ایسا جواب دیا ہے جو قانون بن گیا، ایک لائن کا یہ جواب یہ قانون بن گیا۔ اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوتا، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول نے اور ان کے صحابہ نے اسے پہلے کیا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے صحابہ نے نہیں کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا، مخصوص طور پر، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا اس پر حکم نہ ہو، یہ بدعات میں شامل ہے۔ جمعہ کا رات، جمعہ کی جو شب ہوتی ہے بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہتر وہ دن جس کے اوپر سورج طلوع ہو وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الجمعہ کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مسلم شریف میں لا تختص لیلۃ الجمعہ بقیام من اللیل، جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرنا۔ دن بڑے افضل رات ہے یہ، لیکن نہیں، آپ نے منع کر دیا خاص مت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مخصوص طور پر روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو اختیار کرنا شروع کر دیں۔ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو کام آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، آج ہمارے یہاں وہ دندناتا پھر رہا ہے، اور ہمارے یہاں معاشرے کے اندر وہ رائج ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ شب برات کے سلسلے میں
اس کی فضیلت کے سلسلے میں اور اس کی بدعات کے سلسلے میں شعبان کی فضیلت ہے اس طور پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا، صحابہ کرام نے بیان کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روزے جو رکھتے دیکھا رمضان کو چھوڑ کر، وہ شعبان کے مہینے میں دیکھا۔ شعبان کا مہینہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، یہ اس کی بس اتنی ہی فضیلت ہے۔ بس باقی جو فضائل لوگوں نے گڑھ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ علامہ ابن العربی المالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لَا فِي فَضْلِهَا وَلَا فِي نَسْخِ الْآجَالِ فِيهَا فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا۔ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی قابل اعتماد حدیث موجود نہیں ہے، نہ اس کی فضیلت کے بارے میں، نہ ہی اس میں عمریں لکھے جانے کے بارے میں، لہذا ثواب کی نیت سے تم اس کی طرف کوئی التفات نہ کرنا۔ یہ احکام القرآن میں ہے لابن العربی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یصح منها شیء، 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ مولانا محمد یوسف بن نوری فرماتے ہیں وَلَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثٍ مُسْنَدٍ مَرْفُوعٍ صَحِيحٍ فِي فَضْلِهَا، معارف السنن میں 5ویں جلد اس کی 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں مجھے کوئی متصل سند والی مرفوع اور صحیح حدیث نہیں ملی۔ جناب تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں شب برات کی فضیلت میں بہت سی روایات مروی ہیں، جن میں سے بیشتر علامہ سیوطی نے الدرر المنثور میں جمع کر دی ہیں۔ یہ تمام روایات سندن ضعیف ہیں۔ یہ درس ترمذی کے اندر اس کی 2 جلد کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 15ویں جو شعبان ہے جس کو لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی روایات صحیح طور پر ثابت نہیں۔ البتہ کیا ہے، شعبان میں آپ روزہ رکھیں، پہلی شعبان سے لے کر اور 15 شعبان تک۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، کثرت سے جتنے آپ روزہ رکھ سکیں کر رکھیں، 15 کے بعد روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کتاب الصوم کی، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا 15واں حصہ آ جائے تو پھر اس کے بعد تم کوئی روزہ نہ رکھو، اسے پہلے پہلے روزہ رکھ سکتے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ امت کے اوپر شفقت ہو جائے، شفقتاً لہذہ الامہ، امت کے اوپر شفقت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے رکھ رکھ کر قوم ضعیف ہو جائے، لوگ ضعیف ہو جائیں، پھر رمضان کے روزے جو کہ فرض روزے وہ نہ رکھ پائیں۔ اس لیے آپ نے کہا کہ 15 شعبان کے بعد سے کوئی روزے نہ رکھے، اس سے پہلے پہلے آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھے، یہ نفلی روزے ہوں گے اور بہت بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ 15ویں شعبان کے بارے میں جو لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ رات کو 12 رکعت نماز آدمی پڑھے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے متعلق علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے 15ویں رات کو 100 رکعت والی نماز پڑھنے کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، ان روایت کو تو موضوع قرار دیا علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے۔ اسی طریقے سے شب برات کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک روزہ 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ کے روزے کے برابر ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس کی سند انتہائی تاریک ہے، صحیح ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات کو قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس روایت کو بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر عبادات کرنے سے متعلق جو بھی فضیلت کی روایتیں ہیں، علامہ عبید اللہ رحمانی فرماتے ہیں کہ یہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں جو بھی روایات وارد ہوئی ہیں، محدثین نے سب پر کلام کیا ہے اور ضعیف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ فضیلت والی وہ روایتیں لی جائیں گی جن کی اصل کسی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ کوئی حدیث صحیح ہے جس کے اندر کسی چیز کی فضیلت موجود ہے، پھر اس کے بارے میں، اسی فضیلت کے بارے میں کوئی دوسری روایت ضعیف ہے تو اس کو لے لیا جائے گا۔ لیکن
اگر اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی چیز مروی ہے ہی نہیں اور اپنے آپ سے آدمی صرف فضیلتوں کو گڑھنا شروع کر دے اور اس کے بارے میں جو گڑھی ہوئی روایتیں ہیں لے لے تو وہ دین کو بدعات سے بھر دے گا اور دین کی شکل بگاڑ دے گا۔ 15ویں شعبان کے اندر بہت ساری بدعات پائی جاتی ہیں، خاص طور سے ایک بدعت جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے کہ اس رات کو 15ویں شعبان کی اس کے اندر محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، مسجدوں میں جمع ہو کر لوگ قیام اللیل کرتے ہیں اور اجتماعی دعائیں کرتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں۔ اسی طرح مسجدوں میں مخصوص نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 100 رکعت پڑھی جاتی ہیں 1000 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر، یہ سب بدعات ہیں۔ 15ویں شعبان کے بارے میں بعض مخصوص دعائیں جو لوگوں نے اللہم یا ذل من والمنن اس طرح کے جو دعائیں منقول ہیں، یہ ساری روایات ضعیف ہیں اور یہ سب بدعات میں داخل ہے اگر کوئی نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات میں خاص طور سے عبادت کرنا، قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، یہ سب بدعات میں داخل ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو خصوصیت کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اور قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان جانا، یہ سب بدعات میں داخل ہے۔ ماہ شعبان میں مردوں کی روحوں کی طرف سے صدقات و خیرات کرنا، خاص طور سے اس مہینے کو خاص کر لینا یا 15ویں شب کو خاص کر لینا، یہ سب بدعات میں داخل ہے۔ ماہ شعبان میں ایصال ثواب کی غرض سے قرآن خوانی کروانا، یہ سب بدعات میں داخل ہے۔ یا اسی طرح 15ویں شعبان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے قبروں کو درست کرنا، ان کی لیپا پوتی کرنا اور 15ویں رات کو جو شب برات کی رات ہوتی ہے اس میں جانا اور پھر چراغاں کرنا، ان پر پھول پتیاں چڑھانا اور دیگر اس طرح کی جو رسوم و رواج ہوتی ہیں، یہ سب بدعات میں داخل ہیں، یہ سب۔ اسی طرح 15ویں شعبان کو مختلف قسم کے حلوے پکانا اور یہ کہنا کہ یہ مردوں کی عید ہے، 15ویں شعبان کے بارے میں یہ کہنا کہ مردوں کی عید ہے اور جب تک اس کے اندر فاتحہ نہیں کیا جائے گا ان کو مخصوص مردوں میں، علیین مردوں میں ان کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور بعضوں کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان میں روحیں آتی ہیں دنیا میں، ہماری جو لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں، ہمارے خاندان کے افراد، وہ 15ویں شعبان میں آتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے درمیان اور اس دنیا کے درمیان میں برزخ قائم کر دی گئی ہے، وہ ادھر نہیں آ سکتے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی، آپ ان باتوں پر غور فرمائیں اور دیکھیں کہ دین اسلام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے حوالے کیا ہے، وہ دین انتہائی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب اپنی طرف سے کوئی باتیں ایجاد کر کے اپنی طرف سے کہنا ارے اس میں حرجہ ہی کیا ہے، ارے ہم نمازیں ہی تو پڑھتے ہیں، اس میں ہم ذکر و اذکار ہی تو کر رہے ہیں، یہ شیطان مردود نے کان میں آپ کے پٹی پھونک دی ہے۔ سب سے بڑا حرجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، سب سے بڑا حرجہ یہ ہے عبادت کا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں ہے، اور دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور انہوں نے جو پہنچایا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دین پر جو منزل من اللہ ہے اس دین کو اختیار کرنے کی اور اپنی زندگی میں اس کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے کفر سے، شرک سے اور ہر قسم کی بدعتوں سے ہم کو دور رکھے۔ یا اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو کھول دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت کے راستے ہمارے لیے ہموار کر دے، یا اللہ ہمارے سینوں کو ایمان سے منور فرما دے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے عزت اور بلندی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے، فساد سے
اور ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس کی برائیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔